اچھا سر، یہ ایک پوائنٹ اس اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے، یہ جتنے بلز جو ہیں اپروو ہو رہے ہیں بالکل الیکشنز کی آن دا ایو آف الیکشنز، تو یہ وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ دیز آر دیئر اسپانسرز اور ان کو جو ہے یو نو، مطلب لیٹس پٹ لائک دس، یس a great possibility, but because I do not have any proof, I cannot say that thing for sure. لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ یا تو پوری دال کالی ہے، یہ دال میں بہت کچھ کالا ہے. دال تو ڈیفینیٹلی کالی ہے. یہ جاتی حکومت جو ہے وہ اتنے بلز کیوں پیش کر رہی ہے اور اچانک سے بالکل ہی؟ مجھے نہیں معلوم. دیکھیں یہ یونیورسٹیز کے یہ تو چلو ایک پیسہ ہے کچھ ہے، چلو شاید کسی کو وہ کر لیں گے. بعض ایسے ہیں، فار ایگزامپل پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ ایک بل انہوں نے لے کر آئے ہیں. ڈو یو نو اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس میں بیسیکلی دیٹ بل مینس کہ the government can sell the country without anybody asking any question. آپ نے دیکھا نہیں وہ ابھی مڈل ایسٹ کے اخبار میں آیا ہوا تھا پاکستان up for sale. پاکستان for sale. What else do you think? مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں میں ایک لیٹس سے میں ایک آدمی ہوں، میری میں مثال دیتا ہوں عبدالستار عیدی صاحب کی، اللہ انہیں جنت و فردوس میں اونچا مقام دے. آپ لوگ اس کو جو وہ مانگتا ہے آپ اس کو دے دیتے، کیوں؟ اس نے اپنا کوئی پیسہ اپنے بچوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کو لنڈن میں فلیٹس لے کر نہیں دیا، امریکہ میں فلیٹس لے کر نہیں دیا، دبئی میں ان کے ٹاورز نہیں بنائے، سب کچھ کیا. وی نو کہ ہی وانٹس ٹو یوز آور منی فار دا پور پیپل، اور ہم لوگ بڑے فراخ دلی سے فی سبیل اللہ ان کو دیتے ہیں. علاج کے لیے وہ باہر بھی نہیں گئے، کبھی نہیں گئے. دوسری طرف ایک شخص ہے کہ اس کے 15-16 سال کا بچہ اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں کہ جو اگر آپ ان کی اپنی حیثیت میں دیکھیں تو 20,000 کی جاب کے لیے دے کانٹ کوالیفائی، اور وہ بلینئرز بنے ہوئے، ٹریلینئرز بنے ہوئے. سو سوال اٹھتا ہے کہ جب وہ اتنا کچھ کر سکتے تو یہ پاکستان کو پہلے جب بھی بیچا ہے اب بھی بیچ سکتے ہیں. ایک بزنس مین کرے گا یہی. ہمیں بڑے سیریسلی دیکھنا پڑے گا، ایز این عوام ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو بیدار، ہمیں ایک لیڈر نے، کپتان نے بیدار کیا، لیکن اٹھنے کے بعد اب ہم نے آنکھیں مل کے اپنا منہ ہاتھ دھو کے ہم نے دیکھنا ہے کہ یار ہمارے ساتھ ہوا کیا، میری چادر کدھر گئی، میرے چپل کدھر گئے، میری والیٹ کدھر گیا، وہ ہم نے دیکھنا ہے. اور پھر اس کے لیے ہم نے اگر اپنی قسمت بدلنی ہے تو ہم نے خود اٹھنا ہے، اور اگر قسمت نہیں بدلنی تو بس کروٹ بدلو، سو جاؤ. جہاں تمہاری چادریں غائب ہوئی ہیں وہاں ہو سکتے تم اٹھو، تمہاری قمیض بھی کو اتار کے لے کے آؤ. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں جیسے تم ویسے تمہارے لیڈر. بے شک بے شک بے شک. کافی انفارچونیٹ ہے سر. پی ٹی آئی کا کیا مستقبل سر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو مستقبل تو دیکھیے مستقبل تو بہت برائٹ ہے، مستقبل تو ہے ہی پی ٹی آئی کا. اب سوال یہ ہے کہ ہرڈلز آتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں، ہر پارٹی کی لائف میں سٹرگلز آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. میری نظر میں یہ ایک سخت آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش کا بہت بڑا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ آپ کے لیٹس سے جب آپ نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں نا، تو اب آپ کے جو لیڈر ہے اس کو چوائسز کا پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کون لوگ ہیں. سو جو آپ اوپر جاتے ہیں آپ کے ساتھ جو میرٹ میں کم ہوتے ہیں، لائلٹی میں کم ہوتے ہیں، وہ ڈراپ ہوتے جاتے ہیں، اور آپ کے پاس آہستہ آہستہ وہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں جو میرٹ میں، لائلٹی میں، ڈیلیورنس میں بہتر ہیں. تو ناؤ یو ہیو گاٹ بیٹر چوائس ٹو چوز فرام دیم. اور اگلا جو مرحلہ ہے جو اس سے زیادہ سخت ہے، میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا.